السلام علیکم، میں ہوں سعودی احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل سعودی رہ کے۔ آج جو سب سے بڑی خبر ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ سوات میں بدامنی کے خلاف جو پرامن احتجاج ہوا ہے اور اس میں جو کیا ہوا اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ منگورہ خیبر پختونخوا کے وادی سوات میں اسکول وین کہ ڈرائیور کی موت اور طالب علم کے زخمی ہونے کے خلاف جو احتجاجی مظاہرین کامیاب مذاکرات کے بعد پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ اگر ایک روز قبل خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے علاقے کلی باغ میں نامعلوم مسلح افراد نے جو ہے اسکول وین پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور کے جاں بحق جبکہ 2 طالب علم اور کئی طالب علم جو ہے زخمی ہوئے۔ اور وہاں کے جو حکام نے بتایا کہ موٹر سائیکل سوار اور حملہ آور جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے اور وین کے گزرتے ہی اس پر حملہ آور کیا اور حملے کے فوراً بعد فرار ہو گئے۔ سوات میں بدامنی کی بڑھتی ہوئی واقعات اور ڈرائیور کی ہلاکت کے بعد شہریوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا اور 36 گھنٹوں تک جاری رہا۔ احتجاج کے مظاہرین نے حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اور علاقے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے واقعات میں جو انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی واقعات کو روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی جو ہے طے کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں جو افتخار صحافی فردوس ہے اس نے بتایا کہ مظاہرین جو ہے ان کا یہ مطالبہ ہے، مظاہرین 36 گھنٹوں سے زائد ڈرائیور کی لاش کے ساتھ سڑک پر موجود رہے۔ بعد ازاں جرگے کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب ہوئے اور انہوں نے لاش کی تدفین اور مظاہرہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان عملے کے پیچھے کالعدم تنظیموں کے گروہوں کا ہاتھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر سے سوات میں طالبان جو ہے ان کو لایا جا رہا ہے، یہ طاقتور حلقوں کے سوا کوئی اس طرح یہ کام نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ دال میں کالا ہے۔ رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے بھی ایک ٹویٹ کہا کہ سوات میں اسکول وین پر حملہ اس ریاست کے لیے جاگنے کی کال کے طور پر کام کرنے والے جو بظاہر خطے میں اپنی ریٹ قائم کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہے تھے محسن داوڑ صاحب جو تھے سابقہ قومی وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شیرپاؤ نے بھی حکومت کی جانب سے معاملے کی سنگینی کو تسلیم کرنے میں ناکامی پر تشویش کیا۔ وہ کہہ رہے کہ جو اس وقت وہاں کی جو حکومت ہے وہ ناکام ہے اور اس پر وہ کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ صوبائی کا کام نہیں ہے، یہ وفاق کا کام ہے، فوج جو ادارے ہیں ان کا کام ہے۔ شہریوں نے مکمل متعلقہ حکام کو یہ جو حکام ہے ان کو ملزمان کی جلد جلد گرفتاری اور انصاف کے کٹہرے میں لانے کی صورتحال اور اسلام آباد تک مارچ کرنے کا یہ بھی انہوں نے دھمکی دی کہ کریں گے۔ اگر میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ہے وادی سوات میں موجودہ مبینہ عسکری پسندوں سے نمٹنے کے لیے فوجی اہلکاروں سمیت جو سیکیورٹی فورسز کی باری دستیں مٹا اور مالا جبہ کی پہاڑی علاقوں کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں رپورٹس کے، ایک عام ذرائع کے مطابق عسکری پسندوں کی جو مسلح ہے اس سے نمٹنے کے لیے باضابطہ طور پر نہ تو کوئی اعلان کیا گیا ہے، مگر سوات کے مختلف سیاسی اور سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی یوں دکھائی جا رہا ہے کہ یہاں ماضی کی طرح ایک اور فوجی کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ سوات میں جو ہے وہ جو سیکورٹی ہے سوات میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے متشابہ جو دہشت گردوں کے خلاف جس میں ممکنہ کارروائی کی باتیں کی جا رہی ہے، اس حوالے سے اب تک نہ تو پولیس اور نہ ہی فوج کی جانب سے کوئی واضح بیان جاری کیا گیا ہے، جس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیکورٹی اداروں کی جانب سے ممکن آپریشن کے حوالے سے خوف و ہراس پیدا کرنے والے پیش جو ہے وہ میڈیا کو نظر آنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو کہاں سے آ رہے ہیں دہشت گرد اور کس حوالے سے آ رہے ہیں، میڈیا کو کوئی بیان نہیں ہے، تو سیکورٹی کے پیش نظر از خود کے ممکن آپریشن کا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ دیگر ذرائع سے ایسی اطلاعات کے سامنے آنے کا مقصد یہ بیان
کیا جا رہا ہے کہ سیکورٹی ادارے کسی بڑے خون خرابی سے بچنے اور ان کے نتیجے میں عوام میں ممکنہ طور پر پیدا ہونے والے کیس کے خوف و ہراس سے کسی فضا پر قابو پانے کے غرض سے اس ممکنہ آپریشن کی تشریح سے گریز کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک عام سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخری دہشت گرد افغان بارڈر سے دور بندوبستی علاقے میں کیسے اور کن راستوں سے آئے ہیں؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا، کہ واضح رہے کہ ضلع سوات کی نہ تو کوئی سرحد افغان بارڈر سے ملتی ہے اور نہ ہی کسی قبائلی ضلع سے سوات کی جو بارڈر ملتی ہے، بلکہ سوات جو ہے اور افغانستان بارڈر کے درمیان دیر کا ضلع واقع ہے، جو بذات خود ایک بندوبستی ضلع ہے، اور جو طالبان کی عروج کے زمانے میں بھی بالعموم دہشت گردیوں کی کارروائیوں اور طالبان کے اثر و رسوخ سے جو ہے یہ آزاد تھا۔ افغانستان سے پاکستان میں جو اسلحہ سمیت داخل ہونے والے دہشت گردوں کے حوالے سے، اور ایک اہم بات کہ حکومت اور سیکورٹی فورسز کا پاک افغان بارڈر پر جو ہے کئی تعمیر کے حوالے سے دعوے ہیں کہ وہ جس پر سابقہ افغان حکومت کی جانب سے بھی وقتاً فوقتاً اعتراضات بھی اٹھائے جاتے رہے۔ البتہ سوال تو یہ ہے کہ سوات میں وجود پانے والے درجنوں مسلح دہشت گرد اور پاک افغان بارڈر پر، جس پر کہ بارڈر کے علاوہ سیکورٹی کا ایک جامع نظام بھی موجود ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو پنجاب میں اگر آپ دیکھیں، پنجاب میں جو ہی عمران خان نے ضمنی انتخابات جو پچھلے ہوئے پنجاب کی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ بنا اور 17 الیکشن 20 حلقوں پر، جس میں سے پی ٹی آئی نے 16 کے 17 جیت چکے، اور اس کے بعد ان دہشت گرد تنظیموں کو لایا گیا اور باقاعدہ پارٹی میں جو ہے وہ ایک ملک میں بدامنی سے پیدا کر دی گئی۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ وہاں کے جو سوات کے مقامی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2011 اور 2013 کے غالباً بعد کوئی اسی طرح کارروائی نہیں تھی، لوگوں میں امن و امان تھا، لوگ امن پسند کرنے لگے، اور وہاں جو اس سے پہلے جو انہوں نے کیانی صاحب نے جو ظلم کیا، یعنی وہاں پر عوام کو مارا گیا اور جو ہماری فوج شہید ہو گئی اس حوالے سے، اور کافی بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو جب سے پی ٹی آئی نے یہ جیت گیا، اور پورے کے پی کے میں بھی کافی جو وزراء ہیں ان کو یہ دھمکی آ رہی ہے کہ بتوں کی، کہ اور اس میں صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے، باقی جو ہے تمام سیاستدانوں کی جو ہے وہاں پر پیور پارٹی کے، ان کے بھی ذرائع نے بات کی ہے کہ ان کو دھمکی آ رہی ہے کہ وہ اپنے جو ہے بتھے کی دھمکی آ رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے آخر یہ لوگ کیسے سوات پہنچنے میں کامیاب ہوئی، سوالات اٹھتے ہیں، لوگ سوالات کر رہے ہیں، اور ان کی ساری نقل و حرکت کے دوران ان لوگوں کو کس نے چیک کیوں نہیں کیا، یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ شاید یہ ایسے لاپرواہی اور اس طرح کی واقعات سے صرف نظر کا نتیجہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں کے جو خبریں ہیں وہ اسی طرح ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے مذاکرات کیے، اور انہوں نے افغان طالبان نے یہ کہا کہ ہمیں باقاعدہ وہاں سے جو پاکستان میں ہے ایسی جگہ دی جائے جہاں پر ہم اپنے بندے رکھ سکیں، اور ہمیں افغانستان سے اگر ہم یہاں پر اپنے بندوں کو پالیں، جس پر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور اداروں نے کہا کہ افغانستان کی جو ہے اس پر جو سمجھوتا کیا ہے سوات میں، وہاں پر پھر طالبانوں کو لایا جا رہا ہے، کئی سوالات لوگوں کو اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر پھر سے بدامنی ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں لوگ بالکل دل سے اور اپنے جذبے کا اظہار کر رہے ہیں۔
خارج یہ احساس یہ احساس یہ بم دھماکے یہ بم دھماکے یہ موت کا دھندا یہ موت کا دھندا تم سچے یہ پکا خارج یہ پکا خارج یہ احساس یہ احساس یہ بم دھماکے یہ بم یہ دہشت گردی یہ غرضہ جاتے یہ غرضہ جاتے پاس بنا لے پاس بنا لے جبرے تم سچے جبرے تم سچے یہ پکا خارج یہ پکا خارج یہ احساس یہ احساس یہ بم دھماکے یہ بم دھماکے یہ موت کا دھندا یہ موت کا دھندا تم سچے یہ پکا خارج یہ پکا خارج یہ احساس یہ احساس یہ بم دھماکے یہ بم یہ دہشت گردی یہ غرضہ جاتے یہ غرضہ جاتے پاس بنا لے پاس بنا لے جبرے تم سچے جبرے تم سچے یہ پکا خارج یہ پکا خارج یہ احساس یہ احساس یہ بم دھماکے یہ بم دھماکے یہ موت کا دھندا یہ موت کا دھندا تم سچے یہ پکا خارج یہ پکا خارج یہ احساس یہ احساس یہ بم دھماکے یہ بم یہ دہشت گردی یہ غرضہ جاتے یہ غرضہ جاتے پاس بنا لے پاس بنا لے جبرے تم سچے جبرے تم سچے یہ پکا خارج یہ پکا خارج یہ احساس یہ احساس یہ بم دھماکے یہ بم دھماکے یہ موت کا دھندا یہ موت کا دھندا تم سچے یہ پکا خارج یہ پکا خارج یہ احساس یہ احساس یہ بم دھماکے یہ بم یہ دہشت گردی یہ غرضہ جاتے یہ غرضہ جاتے پاس بنا لے پاس بنا لے جبرے تم سچے جبرے تم سچے یہ پکا خارج یہ پکا خارج یہ احساس یہ احساس یہ بم دھماکے یہ بم دھماکے یہ موت کا دھندا یہ موت کا دھندا تم سچے یہ پکا خارج یہ پکا خارج یہ احساس یہ احساس یہ بم دھماکے یہ بم یہ دہشت گردی یہ غرضہ جاتے یہ غرضہ جاتے پاس بنا لے پاس بنا لے جبرے تم سچے جبرے تم سچے یہ پکا خارج یہ پکا خارج یہ احساس یہ احساس یہ بم دھماکے یہ بم دھماکے یہ موت کا دھندا یہ موت کا دھندا تم سچے یہ پکا خارج یہ پکا خارج یہ احساس یہ احساس یہ بم دھماکے یہ بم یہ دہشت گردی
धमाके, ये मौत का धंधा, ये मौत का धंधा। इस वीडियो के देखने के बाद आपको नज़र आएगा कि आखिर इससे कबल के जब भी स्वात में दहशतगर्द पहुंच रहे थे तो उसके असले की तरसील के अलावा उनकी तरबियत और भर्ती का भी अमल जारी था। तो मुमकिन इदारों ने इस सारे सूरत हाल से आंख क्यों बंद कर रखी थी, जिसका खमीज़ा भुगतने के बाद बाज़ अहले स्वात को बहुत बड़े नुकसान और मकामी और तबाही बर्बादी की सूरत में भुगतना पड़ा। यहाँ से उनकी जो अमर की निशानदेही और अहमियत की जो अहमियत की हामिल है उनकी ये है कि माजी में स्वात के आम लोग ख़ासकर जो सिविल मिलिट्री है और दहशतगर्द के जो जड़ पकड़ने के वाक़यात से लाताल्लुक़ कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा चूँकि अहले स्वात माजी से एक तल्ख़ सबक सीख चुके हैं, इसलिए वो ना तो अपने आप को दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ने के लिए तैयार हैं और ना ही इस ज़मन से मुतालिक सिक्योरिटी इदारों को कोई रिलीफ देने की मूड में नज़र आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जब से स्वात में एक बार फिर से दहशतगर्दों ने सर उठाने की बातें सामने आना शुरू हुई है, तब से स्वात में जगह ब जगह सोसाइटी की जानिब से क़याम अमन के लिए भी पुरअमन एहतजाज की जो इस्तिलाहात वो भी सामने आ रही है। जैसे कि आपने कल भी देखा कि ज़बरदस्त एहतजाज हुआ है। स्वात में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इस्तिलाह के अलावा गुज़िश्ता दिनों स्वात की अमन कमेटी के सरबराह रुकन इदरीस खान के साथ और दीगर अफराद के साथ एक बम धमाके में जो उन्हें हलाक कर दिया गया, उसके बाद जो हालात मज़ीद संगीन और पेचीदा होते जा रहे हैं। और हर्फ़ आखिर ये कि अगर मुतल्लिक़ा इदारा स्वात में क़याम अमन के लिए बर वक्त मुतहरिक ना हुए और तो इस ज़मन में आम लोगों का जो एतमाद बहाल ना किया गया तो खुदा नख्वास्ता माजी के बरकत इस मरतबा हालात ज़्यादा संगीन और खूनी रुख इख्तियार कर सकता है। लिहाजा इससे पहले कि पानी सर से गुज़र जाए मुतल्लिक़ा वफाकी इदारों और सूबाई हुकूमतों को ने सिक्योरिटी इदारों को भी प्ली गेम में पड़ने के बजाय आवाम की वसी तर मफादात में कबल अज़ वक्त ऐसे इक़दाम उठाने के लिए की जाए कि जिसके नतीजे में देरपा और मुस्तहकम अमन के क़याम में रहेगी, मुस्तकिलन हमारा जो हमवार राय हो सके और इलाके में भलाई और अमन कायम की जा सके। तो ये थे स्वात की हालात जो इसकी वजह से पूरे इलाके में बदअमनी फैली हुई है। अल्लाह हमारे मुल्क को हाफिज़ और अमान में रखे। वस्सलाम।